بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے فعل یہ کرم ہوا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تھام رکھا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، اسے کہ ہل جائیں اپنی جگہ سے، اور اگر ہل جائیں اپنی جگہ سے کوئی شخص ان کو تھام نہیں سکتا، بے شک وہ بخشنے والا تحمل والا ہے۔ اس ارشاد پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو فکر کی دعوت دی ہے، سوچنے کی۔ اگر وہ اپنے ارد گرد دیکھے تو اسے کبھی بے یقینی نہیں ہوگی۔ تھوڑی سی سمجھ والا انسان بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ کائنات ضرور کسی نے تخلیق کی ہے۔ وہ مالک ہرگز غافل نہیں اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اس لیے کہ اس کائنات کی عجائبات اور حکمتیں اتنی محدود ہیں، اتنی متعدد ہیں کہ جو خود بخود ظہور میں نہیں آ سکتی، اور اتنی ترتیب سے ہیں کہ ضرور ان کو کوئی ترتیب دینے والا ہے، ورنہ ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صرف دو بڑی چیزوں کو ہی دیکھ لو، ایک جو تمہارے پاؤں کے نیچے ہے، دوسرے جو تمہارے سروں کے اوپر ہے، اور سوچو کہ کیا یہ بن خالق پیدا ہو سکتی ہیں، بغیر محافظ رہ سکتی ہیں؟ زمین جس کے اوپر ہم پاؤں رکھ کر چلتے ہیں اور سب سے حقیر سمجھتے ہیں، اگر کسی چیز کی مثال دیتے ہیں کہ بالکل بے فائدہ ہے تو کہتے ہیں اس طرح جس طرح مٹی۔ تو اس زمین کو دیکھو کہ اس میں کتنی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، پہاڑ، ندیاں، سبزہ، انسانوں اور حیوانوں کے لیے خوراک، اور پھر قیمتی خزانے، انسان کی ضرورت اور ذبائش کے لیے اتنی قیمتی دولتیں ہیں کہ سمجھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ زمین تو سب سے قیمتی چیز ہے، اور جس نے بنایا ہے کتنی حکمت سے بنایا ہے، اور جو کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہو سکتی۔ کوئی ہے جو اسے مردہ کرتا ہے اور پھر زندہ کرتا ہے، جو اسے اپنے حکم سے تھامے ہوئے ہے، ورنہ اپنی مرضی سے تو یہ سمندر کے اندر غرق ہو جائے، اس کے سارے خزانے اس کی تباہی کا باعث ہو جائیں۔ اس طرح آسمانوں کو دیکھو، کتنی عظیم چھت ہے اور بغیر ستونوں کے، اور اسے مزین کس نادر طریقے سے کیا گیا ہے۔ سورج، چاند، ستارے، ہر ایک انسان کی ضرورت پوری کرنے کی خدمت میں مصروف ہیں۔ کائنات کا ہر ذرہ اس طرح کام کر رہا ہے کہ روز اول سے آج تک کبھی کوتاہی نہیں کی۔ ضرور کوئی ہے جس نے یہ عجائبات بنائے ہیں، جن کی سائنسی تحقیق کا اگر ذکر کیا جائے تو وقت ہی نہیں۔ البتہ اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ ان کے بغیر انسان کی زندگی ناممکن نہیں، اور نہ ان کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں۔ ان کے بغیر انسان کی زندگی ممکن نہیں، اور نہ اس کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں۔ اگر یہ حکم ہے مقرر نہ ہوں، اگر یہ حکم سے مقرر نہ ہوں تو اپنی گردش میں ایک دوسرے سے ٹکرائیں تو قیامت برپا کر دیں یا غفلت سے تباہی مچا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو دیکھ کر مالک الملک کی موجودگی پر یقین کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ سوتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے موسیٰ علیہ السلام کو 3 دن اور 3 راتیں متواتر جگائے رکھا، پھر ایک فرشتہ بھیجا، 2 شیشیاں دے کر ان کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر ان کی حفاظت کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کو سخت نیند آئی، قریب ہوتا کہ 2 شیشیاں ٹکرا کر ٹوٹ جاتی تو وہ جاگ جاتے، پھر حفاظت سے پکڑتے
آخر برداشت نہ کر سکے اور گہری نیند سو گئے اور شیشیاں ٹکرا کر ٹوٹ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نصیحت دی کہ سونے سے تو 2 شیشیاں بھی محفوظ نہیں رہ سکتی، تو مالک الملک زمین و آسمان اور سب کو اپنی جگہ قائم رکھنے والا کس طرح سو سکتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نہیں سوتا، اور نہ اس کی یہ شان ہے کہ وہ میزان کو پست و بلند کرتا ہے۔ دن کے اعمال رات ہونے سے پہلے اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور رات کے اعمال دن ہونے سے پہلے اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ حاضرین مجلس، یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی اپنی زندگی اور کائنات جس میں وہ رہ رہا ہے، اس بات کا ناقابل تردید ثبوت ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ مالک خالق وہ وحدہ لا شریک ہے، یہ سب اس کی عطا ہے اور انسان کے لیے مہربانی ہے۔ اس لیے اس کی کتاب سچی ہے جس میں اس نے روز سزا و جزا کی خبر دی ہے۔ اس لیے انسان کو اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے تاکہ آخرت میں شرمندگی اور عذاب سے نجات ہو، موت کے بعد بھی راحت ہو، زندگی بھی صحیح ہو اور موت بھی باعزت ہو۔ اپنے اعمال کو مالک الملک کے حکم کے مطابق رکھنا ضروری ہے، اس لیے ہے کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ مالک الملک کی نظر سے اوجھل ہو، ہر چیز اس کے سامنے ہے اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے حکم کے بغیر ہو۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو، ہر کام اس کو راضی کرنے کے لیے ہو، اس کا ڈر اور خوف اور محبت دل میں موجود ہو۔ اگر ایسی زندگی ہے تو وہ کبھی ذلت اور رسوائی کا سامان نہیں کرتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتی ہے۔ ایسے انسان سے جو ٹکراتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ٹکراتا ہے اور خود پاش ہو جاتا ہے، اور جو مالک کو چھوڑ کر فانی چیزوں کی طرف بھاگتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو حاصل کرتا ہے، جو دونوں جہانوں کی تباہی کا باعث ہے اور انجام میں بد کا سبب ہے۔ ایسی بہترین زندگی خدا تعالیٰ کے فضل کے بغیر نہیں گزر سکتی، کیونکہ نفس اور شیطان جو انسان کے دشمن ہیں ہر وقت اسے غافل کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مالک نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کرو کہ نجات پاؤ، نجات شیطان، نفس اور ان کے چالوں سے۔ یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے، گویا یہ نفس اور شیطان کے خلاف جہاد ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جہاد اکبر ہے۔ انسانوں سے جہاد چھوٹا جہاد ہے، دشمن سامنے ہوتا ہے، اس کو مار کر غازی، اس کے ہاتھوں مر کر شہید، مگر اس جہاد زندگی میں 2 دشمن ہیں جو پیچیدہ ہوتے ہیں اور ہر وقت مقابلہ جاری رہتا ہے۔ الحمدللہ کہ مالک الملک نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی، اس لیے اصلی مقصد کی طرف توجہ رکھا کریں۔ اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔